ایک گھر میں رہتے ہوئے میری جوان بہنوں نے مجھے کمزور کر دیا تھا۔ میں اپنی 2 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہوں۔ میں جب تبھی نہانے کے لیے واش روم جاتا تو کبھی چھوٹی تو کبھی بڑی بہن کے نیچے والے کپڑے دھونے کے لیے پڑے ہوتے، جنہیں میں ہاتھ میں پکڑ کر اپنی بہنوں کی جسم کی خوشبو کو سونگھتا ہوا وہ فرش پر بیٹھ کر لا کر باہر نکلتا۔ میرے دونوں بہنیں جوان اور بھاری وجود کی مالک تھیں، کیونکہ ایسے کپڑے انہی عورتوں کے ہوتے ہیں جو بھاری وجود والی ہوتی ہیں۔ ایک دن میں نے اپنی بڑی بہن کو واش روم کے روشن دان سے جھانک کر دیکھ لیا، جو نہاتے ہوئے اپنی صفائی کرنے میں لگی تھی۔ میری تو حالت ہی خراب ہو گئی۔ اتنی گورا وجود میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ ڈر کی وجہ سے میں کمرے میں آ گیا، کہیں کوئی مجھے دیکھ نہ لے۔ ایک رات مجھے بہت بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ میں ڈرنے لگا کا بہانہ بنا کر اپنی بہنوں کے کمرے میں سو گیا۔ آدھی رات کا وقت تھا جب میں اپنی چارپائی سے اٹھ کر اپنی بڑی بہن کے ساتھ لیٹ گیا۔ میں نے ہمت کی اور اپنے ہاتھ سے بڑی بہن کی قمیض میں، میرا ابا اسکول میں چوکیداری کرتا تھا، سب سے بڑی بہن میری بہن تھی، اس کے بعد میں تھا اور مجھ سے میری ایک اور چھوٹی بہن تھی۔ گھر کے حالات خراب ہونے کی وجہ سے ہم دونوں بہن بھائی بھی تعلیم حاصل نہیں کر سکے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جیسے ہی میری عمر 15 سال ہوئی تھی، میں گھر کے حالات دیکھتے ہوئے کوئی کام ڈھونڈنے کے لیے نکل گیا تھا، کیونکہ مجھے بچپن سے ہی اپنے گھر کے حالات سدھارنے کی بہت فکر تھی۔ میری بڑی بہن کپڑے سلائی کیا کرتی تھی، وہ گھر کا تھوڑا بہت بوجھ اٹھا لیا کرتی تھی۔ میری بہنوں نے کبھی بھی اپنے شوق پورے نہیں کیے تھے، وہ بیچاری بہت شریف تھیں۔ ابا نے ہمیشہ ان کو سمجھایا تھا کہ باہر کے لوگوں پر بھی یقین مت کرنا، اپنے باپ کی عزت کو کبھی مت توڑنا۔ وہ یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھتی تھیں۔ میری بڑی بہن سب سے زیادہ سمجھدار تھیں، وہ چاہتی تھی کسی بھی طرح سے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں، مگر شاید خدا کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ماں کی بھی کبھی کبھی طبیعت خراب رہنے لگی تھی اور ابا کو شوگر کی بیماری تھی، ان کا بھی علاج چلتا رہتا تھا۔ ابا نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ آنے والے وقت میں جب اپنی بیٹیوں کی شادی کرے تو ان کے لیے تھوڑی سی جمع پونجی اپنی سے ہی اکٹھی کر لے، مگر لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ نہیں ہو سکی۔ جتنی تنخواہ ابا لاتے وہ سب ہی ختم ہو جاتی تھی۔ میں نے بھی نوکری ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر آج کل انسان کا پڑھا لکھا ہونا بہت ضروری ہے۔ پڑھے لکھے لوگوں کو آسانی سے کسی بھی طرح کی نوکری مل جاتی ہے، لیکن مجھے تو ان پڑھ ہونے کی وجہ سے کوئی بھی اپنے یہاں نوکری پر رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پھر بڑی مشکل سے مجھے ایک ڈھابے پر نوکری مل گئی تھی۔ وہاں پر مجھے ڈھابے کی صفائی بھی کرنی ہوتی تھی۔ مجھے وہ لوگ مہینے کے 3000 دیا کرتے تھے، جس سے زیادہ فائدہ تو نہیں ہوتا تھا، لیکن اتنا ضرور تھا کہ میں کچھ تو کما لیا کرتا تھا۔ خالی رہنے سے بہتر اتنے پیسے بھی کافی ہوتے تھے۔ کئی سال اسی طرح ہم نے پریشانیوں سے لڑتے ہوئے گزار دیے تھے۔ میرے ابا چاہتے تھے کہ وہ چوکیدار کی نوکری کرنا چھوڑ دیں، لیکن کوئی دوسری نوکری ملتی تب ہی تو وہ اس نوکری کو چھوڑتے۔ اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میرے ابا کو اسکول کے پرنسپل نے اپنے اسکول سے ہٹا کر اپنے ہی گھر میں بنگلے میں نوکری دے دی تھی۔ چوکیداری کی نوکری کرنے لگے تھے۔ پرنسپل نے میرے ابا کو اپنے بنگلے کی نگرانی کا کہا تھا۔ انہوں نے دیکھا تھا کہ میرے ابا کا فل ٹائم سے ان کے اسکول میں نوکری کر رہے ہیں، جس کو انہوں نے بڑی ذمہ داری اور ایمانداری کے ساتھ نبھایا تھا۔ ابا کا کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں ہوا تھا اور نہ ہی کبھی انہوں نے کسی کے ساتھ بے ایمانی کرنے کی کوشش کی تھی۔ پرنسپل صاحب اس بات کی تعریف کیا کرتے تھے اور انہوں نے یہی ساری خوبیاں دیکھتے ہوئے میرے ابا کو اپنے بنگلے میں نوکری دے دی تھی، جبکہ اسکول کے لیے کوئی دوسرا چوکیدار رکھ لیا تھا۔ میرے ابا نے بتایا تھا کہ پرنسپل سر کے بنگلے کے اندر کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے، یہاں تک کہ میرے ابا نہ بنگلے کے اندر جا سکتے تھے اور نہ ہی وہاں کے نوکر وغیرہ۔ اب پرنسپل کے گھر میں کیا چل رہا تھا یہ بات تو وہی جانتے تھے، ہمیں تو صرف پیسوں سے مطلب تھا۔ میرے ابا ایمانداری سے نوکری کرتے تھے اور جس کے پرنسپل سر میرے ابا کو اچھے خاصے پیسے دیا کرتے تھے۔ اب ہمارے گھر کے حالات دھیرے دھیرے ٹھیک ہونے لگے تھے۔ نہ جانے کیوں اپنے گھر میں نوکری کروانے سے پھر سر کو میرے ابا سے بڑی ہمدردی ہو رہی تھی اور وہ میرے ابا کی کافی حد تک مدد بھی کر دیا کرتے تھے۔ کبھی کبھی تنخواہ مہینہ ہونے سے پہلے ہی دے دیا کرتے تھے، تو کبھی بھی مہینے کے بیچ میں بھی ابا کو الگ سے پیسے دے دیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ میرے بنگلے کی تمہیں رکھوالی کرنی ہے، میرے بنگلے کے اندر کوئی بھی انجان انسان نہ جائے۔ ابا نے کہا تھا کہ آپ فکر مت کرو، میں آپ کے بنگلے کی اچھی طرح سے رکھوالی کروں گا۔ نہ جانے پرنسپل کے بنگلے کے اندر ایسا بھی کیا تھا، یہ بات تو میرے ابا بھی نہیں جانتے تھے اور نہ ہی میرے ابا نے اس بات کو کبھی جاننے کی کوشش کی تھی۔ ہاں، ابا نے اس کی ہاں، لیکن اتنا ضرور تھا جس وقت پرنسپل سر اسکول میں ہوا کرتے تھے اس وقت بنگلے کے اندر کوئی بھی نہیں جا سکتا تھا۔ فی الحال زندگی اسی طرح سے گزر رہی تھی، تھوڑے پیسے بھی لا کر دیا کرتا تھا
کچھ پیسے میری بڑی بہن دیا کرتی تھی اور کچھ ابا کے مہینے کی تنخواہ ہوا کرتی تھی۔ اس سے ہمارا گزارا آسانی سے ہو رہا تھا اور گھر کا کرایہ بھی آرام سے نکل جاتا تھا، کیونکہ اپنے گھر بیچنے کے بعد ابا کرائے کے گھر میں رہنا شروع کر دیا تھا۔ دھیرے دھیرے اس گھر کے حالات میں کچھ تبدیلی آنا شروع ہوئی تھی۔ ایسا لگتا جیسے زندگی میں تھوڑا سا سکون آنے لگا ہے اور پریشانیاں کم ہوتی جا رہی تھیں، مگر اس دوران ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ نہ جانے ابا کو کیا ہو گیا تھا۔ میں ابا کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ میرے ابا ٹینشن بہت لیتے ہیں۔ اب ابا کو کس بات کی ٹینشن تھی؟ اب تو وہ پرنسپل سر بھی میرے ابا پر کافی مہربان تھے۔ میں نے ابا کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ کو ٹینشن نہیں لینی چاہیے، میں بھی کم پیسے کماتا ہوں مگر دھیرے دھیرے سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ مگر ابا مجھے تسلی دینے کے لیے کہہ دیا کرتے تھے کہ انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ میں جانتا تھا کہ ضرور ابا کو میری بڑی بہن کی شادی کی فکر ہو رہی ہے۔ میں نے ابا کو بھروسہ دلایا تھا کہ میں ان کی شادی کروا دوں گا اور خوب دھوم دھام سے کرواؤں گا۔ آپ دیکھنا آپ کی بیٹی اپنے سسرال میں راج کرے گی اور وہ خوشی خوشی یہاں سے رخصت ہو کر جائے گی۔ میری باتوں پر ابا کو تسلی تو مل جاتی، مگر وہ ہمیشہ یہی سوچتے تھے کہ ایسا تو کہنے سے نہیں ہوتا بلکہ کرنے سے ہوتا ہے۔ اب ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی، وہ نوکری پر بھی جاتے تو مجھے بار بار ان کی فکر لگی رہتی تھی، اس لیے میں ہر بار فون کر کے ان سے ان کی طبیعت کے بارے میں پوچھتا رہتا تھا۔ ابا کہتے تھے کہ میں ٹھیک ہوں، تم میری فکر مت کرو، یہاں ہے پرنسپل صاحب، میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ پرنسپل صاحب بہت اچھے تھے، وہ میرے ابا کا خیال تو رکھتے تھے، لیکن وہ ایسا کیوں کر رہے تھے یہ بات میں نہیں جانتا تھا۔ ابا نے ان کے اسکول میں بھی نوکری کی تھی، تب تو انہوں نے اتنی مہربانیاں نہیں دکھائی تھیں۔ اب اچانک بنگلے کی نوکری دیتے ہی انہیں کیا ہو گیا تھا؟ وقت اسی طرح سے گزرتا جا رہا تھا۔ ہم لوگ نہیں جانتے تھے کہ ابا ہم اتنی جلدی اس دنیا سے چھوڑ کر چلے جائیں گے، کیونکہ اب ابا کی شوگر کافی حد تک بڑھ چکی تھی۔ دن ابا کو ہارٹ اٹیک آیا، اس کی موت ہو گئی۔ ابا کی موت پر میں اور میرا پورا خاندان بلک بلک کر رویا تھا، کیونکہ ہم لوگ اپنے اور ہو گئی تھا، کیونکہ ہم ابا سے بہت پیار کرتے تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، کیونکہ ابا کے مرنے کے بعد گھر کی ساری ذمہ داریوں کا بوجھ مجھ پر آ گیا تھا۔ میری بہن کی عمر بھی کافی ہو چکی تھی۔ اب دیکھنا آپ کی بیٹی اپنے سسرال میں راج کرے گی اور وہ خوشی خوشی یہاں سے رخصت ہو کر جائے گی۔ میری باتوں پر ابا کو تسلی تو مل جاتی تھی، مگر وہ ہمیشہ یہی سوچتے تھے کہ ایسا تو کہنے سے نہیں ہوتا بلکہ کرنے سے ہوتا ہے۔ اب ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی، وہ نوکری پر بھی جاتے تو مجھے بار بار ان کی فکر لگی رہتی تھی، اس لیے میں ہر بار فون کر کے ان سے ان کی طبیعت کے بارے میں پوچھتا رہتا تھا۔ ابا کہتے تھے میں ٹھیک ہوں، تم میری فکر مت کرو، یہاں ہے پرنسپل صاحب، میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ پرنسپل صاحب بہت اچھے تھے، وہ میرے ابا کا خیال تو رکھتے تھے، لیکن وہ ایسا کیوں کر رہے تھے یہ بات میں نہیں جانتا تھا۔ ابا نے تو ان کے اسکول میں بھی نوکری کی تھی، تب تو انہوں نے اتنی مہربانیاں نہیں دکھائی تھی۔ اب اچانک بنگلے کی نوکری دیتے انہیں کیا ہو گیا تھا؟ وقت اس طرح سے گزرتا جا رہا تھا، ہم لوگ نہیں جانتے تھے کہ ابا ہم اتنی جلدی دنیا سے چھوڑ کر چلے جائیں گے، کیونکہ اب ابا کی شوگر کافی حد تک بڑھ چکی تھی۔ دن ابا کو ہارٹ اٹیک آیا اور ان کی موت ہو گئی۔ ابا کی موت پر میں اور میرا پورا خاندان بلک بلک کر رویا تھا، کیونکہ ہم لوگ اپنے ہو گئی تھی، کیونکہ ہم ابا سے بہت پیار کرتے تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں، کیونکہ ابا کے مرنے کے بعد گھر کی ساری ذمہ داریوں کا بوجھ مجھ پر آ گیا تھا۔ میری بہن کی عمر بھی کافی ہو چکی تھی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو پلیز چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔